یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 93 کرنی چاہیے، اور ان کا جو ایکسپیرینس انوبھو ہوتا ہے وہ جماعتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤں سیدھے کرو، زندہ رہو۔ میں نے پاس بولا تو میں جو واز کرتا ہوں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن ایک دو چیزیں دیکھی کہ امام بیگم کے نام کے اوپر آپ نے ایسا کہا۔ ابھی ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے مولا کا جب نام آتا ہے یا ہم پیروں کا نام لیتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کے ان کے پاؤں میں پڑتے تھے، تو ہم اپنا سر جھکاتے ہیں علی نبی کے پاؤں میں۔ یہ ہمارے سجدہ کرنے کی ایک سمبول ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہونٹوں کو انگلی لگاتے ہیں، یعنی ہم نے سجدہ کیا اور ہم نے چوما۔ آپ مسلمانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں مسلمان نہیں جانتے، مسلمان واللہ نہیں جانتے۔ ان میں بہت تھوڑے آدمی ہیں، شاید 1000 میں ایک ایسا مسلمان پڑھا لکھا ہوگا کہ جس کو اسلام سے واقفیت ہے، اللہ اکبر کی تکبیر کر کے ہاتھ باندھے، نماز پڑھ لے وے، روزے رکھ لے وے، وہ سمجھتا ہے میرا اسلام پورا ہو گیا، اور اسی بات کا مینا ہم کو مارتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بس اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ جاتے تھے نبی کے حضور میں اور نبی کے پاؤں پڑھتے تھے۔ یہ پاؤں پڑھنا ایک عظیمتا کی نشانی ہے۔ اس طرح سے جب ہم اماموں اور پیروں کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ان کے پاؤں یا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری ڈیووشن ظاہر کرتی ہے۔ مگر امام بیگم، امام شاہ، فاضل شاہ، عبد النبی، گل مالی شاہ، حسن پیر، ایسے بہت سے پیر ہیں کہ جو ہمارے پیروں کی اولاد ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان پیروں کے نام کے اوپر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فقط انہی پیروں کا حق ہے کہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں، جیسے مولانا حضرت امام پٹھیوں کا پیر ہے۔ حضرت امام 49واں امام ہے، لیکن 50واں پیر ہے۔ آپ نے کبھی پیروں کی لسٹ دیکھی؟ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمارے آخری پیر جو آج تک ہیں، کیونکہ جس طرح امام دنیا میں ایک ہونا چاہیے ایسا ہی ایک پیر ہونا چاہیے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے جب اپنی ول لکھی تو اس ول کے لفظوں میں یہ ہیں کہ میں شہزادہ کریم کو شاہ اور پیر، ایسے لفظ لکھے ہیں اس میں، مولا کی ول میں لفظ لکھے، شاہ اور پیر کی میں اسے گادی دیتا ہوں۔ تو شاہ کی اور پیر کی دونوں گادیاں حضرت امام کے پاس ہیں۔ تو ہم پیروں کو عقیدت سے، ڈیووشن سے، پریم سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ اسلام کی سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے عالم یا جو بزرگ ہوتے ہیں، گھر کے باپ ہے، دادا، نانا، ان کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اب کبھی مڈل ایسٹ کنٹریز میں جاؤ تو خاص طور پہ جو داڑھی جبے والے، پاگڑی والے ملا ہیں، بھلے کچھ نہیں آتا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مگر لوگ ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ آج
اس جومے کے اندر دست بوسی نکال ڈالی، معلوم نہیں کیوں نکل گئی۔ ایسی بہت سی باتیں ہمارے مذہب کی جو اصل ریت رسم کی تھیں آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہیں۔ ہماری قوم کے اندر بعض آدمیوں نے بھیڑ کے کپڑے پہنے ہیں۔ بھیڑ کہتے ہیں لیمب کو، شیپ کو، مگر اندر سے وہ وولف ہے، ورو ہے۔ مذہب نہیں جانتے، کہہ دیا یہ بات غلط ہے۔ ایک جگہ خود میں بیٹھا تھا اور کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے کسی بھگت صاحب کو پوچھا کہ بھلا بھگت صاحب، پیر صدرالدین کو کتنا ٹائم ہوا؟ کہتا 500 برس ہوئے ہیں، 600 برس، چلو 100 برس اس کو ہم نے کریڈٹ دیواندہ نہیں۔ بھلا پیر صدرالدین کی عمر کتنی تھی؟ کہا 120 برس۔ عمر ان کی 119 برس کی تھی، 118 برس کی۔ تو پیر صدرالدین کے ٹائم میں 36 کروڑ آدمی تھے، کیونکہ گنان میں لکھا ہے آشا جی 36 کروڑ پورا دھرمی سری اسلام شاہ نے بھیجا۔ 36 کروڑ مولانا اسلام شاہ کے زمانے میں، پیر صدرالدین کے زمانے میں لوگ تھے۔ بھگت صاحب نے جھٹ کہہ دیا یہ 36 کروڑ نہیں، 100 لاکھ کا کروڑ نہیں، یہ 36 کل ہے۔ کل کا مطلب قبیلہ، ایک فیملی۔ فیملی کے اندر 100 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، بہت بڑی فیملی ہوئے 500 آدمیوں کی ہوئے گی، لیکن نیچرلی ایک فیملی کے اندر کروڑ آدمی تو نہیں ہوئیں گے۔ ابھی بھگت صاحب نے جب یہ کہا ایک غلط چیز میری حاضری میں ہوتی ہوئے میں کبھی برداشت نہیں کرتا، کتنا بھی بڑا آدمی بیٹھا ہوئے، میری حاضری اگر ہوئے، اگر میں چپ رہوں تو سمجھ لینا کہ میں مان گیا ہوں، ورنہ مجھ کو عزت بے عزتی کا، غصے کا کوئی خیال نہیں۔ میں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، مجھے کوئی بات نہیں اس بات کی پشیمانی، کوئی مجھے گالی دے دے، کوئی میری بے عزتی کر دے، کوئی میری آوازیں بند کر دے۔ 7 دفعہ میری آوازیں بند ہوئی، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی سچ کہنے میں، کبھی نہیں کی، کیونکہ امام نے جب مجھ کو مشنری بنایا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا دیکھ حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں، میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے، اب میں اس کو دیکھوں کہ دوسروں کو دیکھوں۔ تو بھگت صاحب نے جب یہ کہا، میں نے کہا بھگت صاحب آپ کی عمر کتنی؟ کہتا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں۔ 75 برس کی۔ یہ سب گنان کہاں سے سیکھے؟ سن کے سیکھے، پڑھ کے سیکھے۔ تو پھر صدرالدین نے جھوٹ بولا کہ آپ نے جھوٹ بولا؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا آج 600 برس سے کتابوں کے اندر ونش پرمپرا پڑھتے بھی چلے آئے ہیں، لکھا ہوا بھی ہے کہ 36 کروڑ۔ اچھا کبھی پیر صدرالدین کے زمانے میں 36 کروڑ نہیں اور کل تھیں، تو راجہ پہلاج کے واسطے جو لکھا ہوا ہے تو وہ بھی 5 کروڑی تھے کہ کل تھی؟ بھگت صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بولا میں بعد میں کہوں گا، مجھ کو یہ بتاؤ کہ یہ ڈفانس کیوں ماری، یہ گپ مارنے کا کارن کیا؟ مجھے بولا 118-20 برس کی عمر میں 36 کروڑ کہاں ہوئیں گے؟ میں نے بولا نہیں ہوتے تو آپ نے گلا کاٹ دیا باقی سب کا۔ کبھی سمجھ نہیں آئی تو پلینلی کہہ دو مجھے پتا نہیں، میں نہیں جانتا، اس میں کوئی شرم نہیں۔ جھوٹ بول کے اپنا نام بچانا وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تم اپنا بدنامی کر لو لیکن جھوٹ مت بولو، سچ کو رہنے دو۔ میں نے خوب ان کو اچھی طرح سے رگڑا۔ مجھے کہتے میں معافی مانگتا ہوں لیکن مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ ہاں میں بولا ضرور سمجھاتا ہوں۔ گرپیر صدرالدین کو 600 برس ہوئے،
कलयुग जब ही बैठा, उसको पीर सदर दीन के जमाने से कलयुग बैठा, तब तलक 6000 बरस हुए। 6200 और कुछ ऊपर बरस है। वो तारीख सन खुद पीर ने दिया हुआ है किताब में। आसरे 6200 बरस पीर सदर दीन से लेके कलयुग बैठा तब तलक। तो इन 6000 बरसों के अंदर 120 बरस पीर सदर दीन की लाइफ में नहीं, 6000 बरसों में दुनिया के अंदर करोड़ों जीव आए, मगर उनमें से 36 करोड़ वो जीव थे जिन्होंने अपने जमाने के वक्त में जो इमाम का नूर था, चाहे वो कृष्ण के अवतार में था, चाहे वो मूसा नबी के जमाने के हारून के अंदर था, चाहे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत का नूर था, मगर जो जमाने का नूर था उन्होंने उस जमाने के नूर की इबादत की। इसके लिए वो तमाम जो नूर था वो नूर एक ही है, नूर करोड़ों साल से एक ही है, क्योंकि अल्लाह जो है वो नूर है। नूर को मौत नहीं, नूर को फना नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं। नूर बीमार नहीं होता, नूर बुढ़ा नहीं होता, नूर जन्म नहीं लेता। नूर तो अल्लाह है, और वही नूर इमामत का नूर है जो हर जमाने के अंदर मौजूद है। तो 6000 बरसों में जितने भी लोग हुए और उन्होंने अपने जमाने के नूर की भक्ति की, बंदगी की, ओबीडियंस की, वो लोग पूरे धर्मी थे। वो 36 करोड़ थे। 36 करोड़ का मतलब 360 मिलियन। वो कुल नहीं थी, फैमिली नहीं थी, क्लैन नहीं था। 360 मिलियन ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपने जमाने के अंदर सच्चे पंथ के ऊपर अमल किया, लेकिन दसवंध के कारण से उनमें से जो 2/3 थे उनकी दसवंध कच्ची थी। उन्होंने अपने जमाने के इमाम को, अपने जमाने के उस मुर्शिद को जिसके अंदर मौला का नूर था, उनको दसवंध न दी, अपनी कमानी में से दसवंध न दी। इसके लिए उनके दिलों के अंदर अंधेरा आ गया और उनको नूर की शनाख्त न हुई, उन्हें दीदार न हुआ, उनको नजात न मिली और वो घोर अंधार के अंदर डिटेंशन में पड़ गए। मैंने कहा भगत साहब, पहले युग की आरबला कितनी, आरबला कहते हैं ड्यूरेशन या पीरियड या उम्र। हम आदमी के लिए भी पूछते हैं कि इंसान की आरबला कितनी, आरबला का मतलब उसकी उम्र। तो मैंने पूछा भगत साहब पहले युग की आरबला कितनी? कहते मुझे पता नहीं। भगत साहब ढीले हो गए थे। मैंने कहा 17,28,000 बरस। 17 लाख, उसका मतलब ये है कि 1.728 मिलियन ईयर्स। 1.728 मिलियन ईयर्स। 17,28,000 बरस का पहला युग था। उस पहले युग में 17 लाख बरसों के अंदर 15 करोड़ ही जीव थे दुनिया के अंदर। वो जीव थे, लाजिम नहीं कि इंसानी शक्ल के थे। मच्छियां होंगी, कछुए होंगे, फ्रॉग्स होंगे, कोई भी होंगे, वो टॉपिक नहीं। टॉपिक तो ये है कि 15 करोड़ जीव थे। उनमें से 5 करोड़ तर गए, 5 करोड़ आवागमन में, इसलिए रिपीट करने में गए। 5 करोड़ फेल हो गए, उनको डिटेंशन में रखा। एक क्लास के अंदर 15 करोड़ स्टूडेंट्स थे, 1/3 पास हो गए, 1/3 फेल हो गए, 1/3 थोड़े कच्चे थे, थोड़ी भूल की तो रिपीट करने का चांस मिला। तो 17 लाख बरस के अंदर
क्या 5 फैमिलियां होंगी? इसी तरह से दूसरा जो युग था, त्रेता युग था, उसकी आरबला कितनी कि 12,56,000 बरस। उसमें 7 करोड़ मोमन पास हुए। तीसरे द्वापर युग में 8,64,000 बरस। इन 8,64,000 बरसों के अंदर टोटली 27 करोड़ जीवों ने अपने जमाने के नूर की इबादत की, मगर उनमें से 1/3 पास हुए 9 करोड़, और बाकी के नापास हुए या उनको वापस रिपीट करने का चांस दिया गया। और कलयुग के अंदर 4,32,000 बरस की उम्र है कलयुग की। उसके अंदर पीर सदर दीन तलक खाली 6200 बरस हुए थे, और आज 600 बरस और लगा दो तो लगभग 7,000 बरस हुए। ये कलयुग 4,25,000 बरस बाकी है। हम तो कलयुग में एंटर हुए हैं अभी। 4,32,000 बरस इस पृथ्वी के, इस दुनिया के बाकी हैं। हमारे गिनानों में जो इल्म भरा हुआ है वो बहुत सा साइंटिस्टों को भी पता नहीं। आज आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट उसको निकाल रहे हैं। पीर सदरुद्दीन ने फरमाया कि इस पृथ्वी के ऊपर 22.5 लाख बरस से इंसान रहता है। हमारे उधर तंजानिया के अंदर प्रोफेसर ली की जो गुजर गया और अब उसका लड़का कामकाज कर रहे हैं, स्कल ढूंढते हैं, उसकी एक्सरे लेते हैं, उसके ऊपर जो कार्बन फिल्म का डिपॉजिट होता है उसके ऊपर से अंदाजा करते हैं, गैस वर्क हो रहा है, कोई एविडेंस नहीं। अब तो वो लगभग 2 लाख बरस तक आया है। तो 2 मिलियन बरस यानी 20 लाख बरस तक आया है। फिर सदरुद्दीन ने तो कह दिया 22.5 लाख बरस से इंसान इस दुनिया में रहता है। आ जाएंगे वो लोग एक दिन। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हमें कोई चीज का पता नहीं तो उस चीज को ये समझ के कि मेरी समझ में नहीं आता, तोड़ मरोड़ के अपनी समझ के मुताबिक करना, वो ठीक नहीं। इसी तरह से हमारे जो पीर हैं उनके 2 कैटेगरीज है। एक ये कैटेगरी है कि वो पीर जो पुथियों के पीर हैं, जैसे कि पीर सदगुरु नूर, जैसे कि पीर इमाम हसन, पीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीर इमाम मोहम्मद बाकर, पीर इमाम अहमद अमीर अहमद जो इमाम जाफर सादिक का लक़ब है। इमाम जाफर सादिक भी पीर थे। इसी तरह से पीर सदगुरु नूर, पीर इंद्र इमाम दीन, पीर शम्मस, पीर नसीर दीन, पीर साहब दीन, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताज दीन, पीर आगा हसन अली शाह, पीर अली शाह, और आज मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि पीर हैं। हम इस्माइलियों को अपनी फाउंडेशन समझनी चाहिए। शाह और पीर, शाह जो है वो अल्लाह है, पीर जो है वो नबूवत है। यही इमामत और नबूवत हर जमाने के अंदर रही। कोई ऐसा जमाना, कोई ऐसा पीरियड खाली नहीं गया, एक आंख की पलक जितना भी खाली नहीं गया कि जिस पीरियड में शाह और पीर ना होवे। यही अली नबी है, यही शाह पीर है। इसी को कुरान शरीफ के अंदर जगह जगह अल्लाह रसूल कहा गया। आप किसी बिल्कुल एकदम रिजिड और फैनेटिक मुसलमान को पकड़ के पूछो, फैनेटिक मुसलमान, भला कलमा पढ़ो तो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसको पूछो कि इस्लाम क्या है, कहता एक अल्लाह की इबादत करना। अच्छा, तो ये कलमा अपनी नमाज में पढ़ते हो? कहते हाँ पढ़ते हैं। तो फिर अल्लाह का नाम लो, बीच में रसूल क्यों ले आए? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो बस है। कहेगा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं।
یہ محمد رسول اللہ پیر ہے. پیر اگر بیچ میں نہیں تو اسلامی نہیں، نماز نہیں، بندگی نہیں، عبادت نہیں. پیر کو رکھنا ہی چاہیے. دنیا بھر کے مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے چپ نہیں ہوتے. ان کا یہ کلمہ پورا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا نام ساتھ لینا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ رسول ہے. اکیلا اللہ کافی نہیں عبادت کے لیے، اس کے اندر رسول ساتھ ہونا چاہیے. اگر رسول کو چھوڑ دیا تو اللہ کہاں سے ملے گا؟ جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تمہیں پامو امام، مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن. نبی محمد کو اگر سمجھ لو تو تم کو پتہ لگے گا کہ امامت کیا ہے. اللہ کی شناخت کون دیتا ہے؟ نبی کے سوا نہیں ملتی. رسول اللہ کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو بہت دفعہ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے ہمارا اسماعیلی مذہب، جو حقیقت میں سچا اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس. اس بات کے لیے ہم اسماعیلیوں کو فخر ہونا چاہیے، سچا اسلام ہمارے پاس ہے. اتنی بات ہے کہ آپ عربی میں نہیں بولتے، پراکرت ہندی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی کہ سنسکرت کے نام لے دیتے ہو. یہ اس سے تو کوئی ہم ہندو نہیں بن جاتے. ہم جیسس نبی کو مانتے ہیں تو جیسس نبی کو ماننے سے ہم کرسچن نہیں ہو گئے. ہم موسیٰ نبی کو مانتے ہیں تو موسیٰ نبی کو ماننے سے ہم یہودی نہیں بنے. تو کیا رام کرشن کو ماننے سے یا اس کا نام لینے سے ہم ہندو بن گئے؟ پہلی چیز آپ کو کہہ دوں، ہندو نام کا کوئی مذہب دنیا میں کتابوں میں ہے ہی نہیں. ہندو نام کا کوئی مذہب ہی نہیں دنیا میں، اور کبھی آیا ہی نہیں. ہندو تو ایک قوم کا نام ہے جو ہندوستان میں بستی ہے. جیسے کہ کینیڈین، تو کینیڈین نام کا کوئی مذہب ہے؟ امریکن ایک قوم کا نام ہے تو امریکن کوئی مذہب ہے؟ برٹش لوگ ہیں، ان کی ایک قوم ہے تو ان کے نام سے کوئی مذہب ہے؟ ہندو ایک قوم کا نام ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں. مگر وہ مذہب جو ہندوستان کے اندر موسٹلی لوگ پالتے ہیں، اس مذہب کا نام ہے سناتن دھرم. سناتن کہتے ہیں اینشنٹ کو، بہت پرانا، بہت چونا. سناتن دھرم کی کتابیں پڑھو اور قرآن سامنے رکھو تو حیران ہو جاؤ گے کہ ایک اللہ کی عبادت سناتن دھرم میں ہے، وہی چیز قرآن میں ہے. ادھر سناتن دھرم کے اندر اللہ کی شناخت بتانے والا گرو برہما ہے تو یہاں گرو محمد ہے. جس طرح سے سناتن مذہب کے جو پرنسپلز ہیں، ایسے ہی پرنسپلز قرآن شریف میں اسلام کے ہیں. یہ عربی ہے، وہ سنسکرت ہے، ماراماری بھاشا کی ہے اور کچھ نہیں. اور اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا نہیں ہوا، اسلام تو اس کے پہلے تھا. ابراہیم نبی مسلمان تھے، عیسیٰ نبی مسلمان تھے، موسیٰ نبی مسلمان تھے، نوح نبی مسلمان تھے، لوط نبی مسلمان تھے، لقمان نبی مسلمان تھے، زرتشت نبی زرسٹرا جس کو کہتے ہیں مسلمان تھے، کنفیوشس مسلمان تھے، کرشن مسلمان تھے، رام مسلمان تھے. کون سی چیز مسلمان نہیں تھی؟ وہ سب مسلمان تھے. اللہ فرمایا تمام نبیوں کا دھرم
یہی اسلام تھا. آج بھاشا بدل گئی تو ہم نے خالی ورڈ اسلام کو پکڑ رکھا. سانپ نکل گیا، اس کی کینچلی کو سانپ پکڑ رکھے، لیکن سانپ تو نکل گیا. اصل چیز نکل گئی، شیل لے کے خالی بادام کا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جو کھایا بھی نہیں جاتا، اور ہم اس کو بادام سمجھ رہے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1899 میں میرے گام کے اندر آئے. میرا گام امرتسر ہے جو ہندوستان پاکستان کی بارڈر پہ ہے. میرے باپ دادا اس گام میں 300 برس سے رہتے ہیں. اب تو کوئی نہیں، میری خود کی پیدائش جنم ادھر کی ہے. 1899 کے اندر مولا امرتسر میں آئے. اس وقت ہم ظاہر کے اندر مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہم لوگ پنجاب کے 40,000 اسماعیلی 1918 کے اندر ظاہر میں مسلمان ہوئے. امام نے فرمان فرمایا اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے نام بدل ڈالو، بچوں کی ختنہ کرو، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور پنڈت کو مت بلاؤ، مردوں کو دفن کرو، جلاؤ مت. ہم جلاتے تھے 1918 تک. آمین خدا بد. 1 لاکھ آدمی تھا، اس میں سے 40,000 نے مولا کا حکم قبول کیا. لیکن ہم اسماعیلی مذہب میں، پنجاب کے جو اسماعیلی ہیں وہ پیر شمس کے زمانے سے ہوئے ہیں، اس کو 950 برس ہوئے. پنجاب میں اسماعیلی لوگ 900 برس سے ہیں. آج بھی 50 سے 60,000 اسماعیلی گپتی انڈیا میں ہے، اور وہ لوگ کسی وجہ سے اپنے مذہب کو گپت رکھتے ہیں. اندر اسماعیلی ہیں، باہر ہندو ہیں. ہم لوگ ایسے ہی تھے، مگر کاروبار کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو ہم پہ شک تھا، اور جب یہ شک پڑتا تھا تو ہندو ہم کو تنگ کرتے تھے. جب 1918 میں ہم ظاہر ہوئے، ہماری ملکت مکان ہندوؤں کے محلے میں تھی. ہندوؤں نے ہمارا پانی بند کر دیا، اور جو لوگ فیری کرنے والے تھے، دودھ کے کھانا پینے کی چیزیں جو بیچنے والے، ہمارے مکان تک ان کو آنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ بھی موسٹلی ہندو تھے. چلو یہ دکھ تو اٹھانے چاہیے مذہب کے لیے. 1899 میں جب مولا آئے تو مولا گام میں آوے تو اب کون رہے، تو ہم تو بھاگے مولا کے دیدار کے لیے. میری پیدائش نہیں ہوئی تھی 1918 میں، 1899 میں. میں 1919 میں پیدا ہوا. اس وقت پنجاب کی آجو بازو کی کچھ جماعت بھی آ گئی. مسلمانوں کو پتہ لگا کہ پیر سلامت آئے ہیں، تو وہ لوگ مولا کو ملنے آئے. 20 آدمی داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، داڑھیوں کو مہندیاں لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، اور حلود کا عطر ڈال کر جبے پہن کے تسبیحاں ہاتھ میں لے کے بڑے شان و شوکت سے مولا کو ملنے کے لیے آئے. میرے دادا مرحوم مولا کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، مکھی تھے اس وقت جماعت کے. اور میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے وارث امیر چند. آپ نے جو کبھی بی بی حاج بی بی کا کیس پڑھا ہوگا تو اس کے اندر ان کا نام بھی ہے. اپنی وکھان امام کے دربار میں کرنا گناہ سمجھتا ہوں، لیکن انفارمیشن کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ملا مولویوں کو صاحب نے چائے پلائی. ایک کہتا ہے یا حضرت کون سا مذہب سچا ہے، شیعہ یا سنی؟ کیونکہ ان دونوں کے اندر سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور ہم لوگ بھی شیعہ ہیں. ابھی مولانا سلطان محمد شاہ کیا کہے کہ شیعہ سچے کہ سنی سچے؟ کیونکہ دونوں غلط رستے پہ ہیں. امام فرمایا دیکھو عالم لوگ ہو تم لوگ، تم اشارہ سمجھ سکتے ہو. میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اللہ قرآن شریف میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہے،
مثال یعنی ایگزامپلس. تو میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اندھیرا کمرہ ہے, اس کے اندر 100 تھمبلے ہیں. تھمبلے یعنی پلرز ہیں. ان میں سے ایک پلر سونے کا بنا ہوا ہے اور جو باقی ہیں وہ سب مٹی پتھر کے ہیں. 100 آدمیوں کو کہا جائے کہ تم اس اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, ہر ایک پلر کو بغل میں لے لے ایمبریس کرے. اس وقت ہر کوئی یہی امید کرتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے اندر سونے کا پلر ہے. مولا فرمایا جب یہ دروازے کھولے جائیں, روشنی پیدا ہوگی, تو جس کے ہاتھ میں انگوٹھا ایسا کر کے پیچھے اشارہ کیا, کیونکہ پیچھے اپنی جماعت کھڑی تھی, جس کے ہاتھ میں سونے کا پلر ہوگا اس کے ہاتھ میں سونے کا پلر ہوگا, باقی سب مٹی کے پلرز والے ہیں. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ہمارے ہاتھ میں سونے کا پلر ہے, ہمارے اندر گپ بازی نہیں. اگر ہمارا امام کھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک ہمارے امام کی گپ نہ چلتی. جس نے بھی غلط دعویٰ کیا مٹ گیا. رسول اکرم سے لے کے آج تلک, 1 سال پہلے تلک, کیونکہ ابھی ایک نوا جاگا ہے, آج تلک 32 جن نے نبوت کا, امامت کا کھوٹا دعویٰ کیا 1400 برس میں, اور وہ سب 32 کے 32 مٹ گئے. نسل ان کی مٹ گئی, نام نشان مٹ گیا. ابھی ایک اور پیدا ہوا ہے ایران کے اندر, اس نے کہا میں اولی الامر ہوں, میں امام ہوں. چلو دیکھ لیں گے, اس کو بھی انجام آ جائے گا. ہر کھوٹے آدمی کا انجام آ جاتا ہے. اگر ہمارا امام جھوٹا ہوتا تو 1400 برس تلک یہ گپ نہ چلتی. 2 برس, 4 برس, 100 برس, 200 برس. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی, جوما بدل گیا. تھوڑے سے آدمی تھے جو امام اسماعیل کی بیعت میں گئے اور میجورٹی چلے گئے موسیٰ کاظم کے پیچھے. انہوں نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مان لیا. سچا امام تو اسماعیل تھا, موسیٰ کاظم نے حق غصب کیا. کیونکہ مولانا اسماعیل اس وقت حاضر نہیں تھے, سلمیہ میں گئے ہوئے تھے. وہ زمانے کے اندر ٹیلیکس, ٹیلی گرام, ٹیلی فون کچھ نہیں تھے. آدمی کو لیٹر بھیجنا ہوگا, جواب آوے, اس کو 6 مہینے چاہیے. امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو لوگوں نے, حالانکہ امام کہہ گئے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل تمہارا امام ہے, پھر بھی لوگوں نے موسیٰ کاظم کو امام مان لیا. تو موسیٰ کاظم کے بعد 5ویں پیڑھی کے اوپر جو حسن عسکری امام ہوئے, اس ناشریوں کے 11ویں امام حسن عسکری, ان کے گھر اولاد نہیں تھی, وانجھیے مر گئے. ایک پالک بیٹا لیا, اس کا نام رکھا محمد. اور جب ان کی وفات ہوئی, حضرت حسن عسکری کی جب وفات ہوئی, تو وہ 5 برس کا جو دتک لیا ہوا پالک بیٹا تھا وہ بھاگ گیا اپنے باپ کے پاس. اور انہوں نے دیکھا کہ امام کا جو جانشین تھا وہ تو نہیں, کہہ دیا غائب ہو گیا ہے. دشمنوں سے ڈر کے بھاگ گیا. ارے امام کبھی دشمنوں سے ڈرتا ہے؟ چلو آج تلک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. 1100 برس ہوئے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح بالکل ایسا ہی قصہ بنا. مولانا امام مستنصر باللہ کی جب آنکھ بند ہوئی, جوما بدلا, تو امام نزار کے لیے سب کچھ پتا تھا, سب کو معلوم تھا, مگر تھوڑے سے آدمیوں نے امام نزار کی جگہ مفتی علی کو امام مان لیا. مفتی علی کی 3ری پیڑھی کے اوپر لڑکی کا جنم ہوا اور نسل بند ہو گئی. آج تک بہرے اس کو بھی ڈھونڈتے ہیں. 800 ساڑھے 800 برس ہو گئے, کہتے ہیں ہمارا امام غائب ہو گیا. ارے لڑکی پیدا ہوئی تھی تو امام کہاں غائب ہوا؟ اس طرح سے بہت سے قصے ہماری ہسٹری کے اندر بنے ہوئے ہیں, بہت سے, مگر سب ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے. یہ
अर्शुल अजीम का रहने वाला मौला बापा, न इसको मौत है, न इसको बीमारी है, न इसको डिस्ट्रक्शन है, न इसको भूख है, न तरस है, न इसको कोई ऐब है। ये क्या है? मौला का नूर, जिसको हम नूर इमामत कहते हैं। बदन तो दीनदारो इस गिलास की तरह है, मुझे पानी चाहिए तो गिलास में आ गया, गिलास तो टूट जाएगा, लेकिन असल चीज तो पानी है। हजरत इमाम का जो बदन है वो हमारे लिए इज्जत की चीज जरूर है, कारण कि उसके अंदर हमारी हिदायत का सामान है, और वो है अल्लाह का नूर, जिसको हम खुदा मानते हैं। अब रही बात पीर की। पीर के बगैर इमाम की शनाख्त नहीं होती। नबी मोहम्मद बूझो भाई, तो तुम पानो इमाम। अगर तुम नबूवत को समझ लो तब तुम्हें इमामत का पता लगेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस की जीवन रही दुनिया में। 63 बरस के अंदर 40 बरस तो रसूलुल्लाह एकांत में सेक्लूल्ड हालत में रहे। सुबह चले जावे हिरा की गुफा के अंदर, शाम को घर वापस आए। आस्ते आस्ते ऐसा बात बन गई कि हुजूर हिरा की गुफा में जावे तो 2-2, 4-4 दिन तक आवे ही नहीं। बीबी खदीजा खाना पका के गुलाम के हाथ में हिरा की गार में भेज देवे, तो नबी साहब को भूख लगे कभी तो खा लेवे। तो फिर तो ऐसा हुआ कि खाना सड़ जाता था, खाते नहीं थे। 8-8, 10-10 दिन तक नहीं खाते थे। एक दफा 1 महीने तक नबी गुफा के अंदर बैठे रहे और 1 महीने तक खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं। इंसान नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नबियों के अंदर रूहानी कुव्वतें होती हैं। तो 23 बरस की जो नबूवत का टाइम था, उसके अंदर रसूलुल्लाह ने लोगों को क्या सिखाया कि देखो, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और उसका कोई भागीदार नहीं, कोई पार्टनर नहीं उसका। ये नबी ने सिखाया। जब भी मुश्किल पड़े, जब भी मुसीबत पड़े, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। उन्होंने कबूल किया। इस ईमान के ऊपर इस्लाम जाहिर हुआ। सबसे पहला मुसलमान कौन बना? बीबी खदीजा। बीबी खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद फिर ये दूसरे हजरत अबू बकर आए और हजरत उस्मान आए और बहुत से आए, हजरत बिलाल आए। लेकिन इन तमाम लोगों को सिखाया क्या? एक ही चीज कि अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार नहीं, उसके सिवा कोई ताकत वाला नहीं, वो कदीर है, और जो कुछ भी इबादत करो उसी की करो, जो कुछ मांगना है उसी से मांगो। नबी झूठ बोलता है? कभी नहीं। नबी फरेब देता है? कभी नहीं। तो नबी की जब हम जिंदगी देखते हैं, रसूलुल्लाह की जब हम जीवन की चीजें देखते हैं, तो उसके अंदर हमें 2 चीजें नजर आती हैं, इबादत और अली की मोहब्बत। और अली से इतना प्यार के बात छोड़ दो। अली छोटे थे, नबी उम्र में बड़े थे। अली छोटे थे, रसूलुल्लाह के साथ ही रहते थे। लोगों को फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना मत, जो कुछ भी मांगो अल्लाह से मांगो। और आपकी जिंदगी में यह था कि पानी पीना होवे तो अली के सिवा न पिए, कुछ भी काम करना हो तो अली नहीं होवे तो काम नहीं होवे। आपकी सारी जिंदगी, खास तौर पे ये जो 23 इयर्स नबूवत के थे, वो एक ही चीज से भरे हुए हैं कि नबी साहब बहुत इबादत करते थे और अली से प्रेम करते थे। तीसरी चीज हमें मिलती नहीं। खुद नबी जब ये मुश्किल में पड़ जाए तो अली को पुकार करे, अली के सिवा कोई बात ही न होवे।
لوگ اس چیز کو فریب سمجھتے تھے، اور جب سمجھ نہیں سکے اس چیز کو، یہ فلسفی اور حقیقت کی معرفت کو نہ جان سکے، تو دل میں جلنے لگے کہ علی سے اتنی محبت، ہاں اس کا چھوٹا بھائی ہے، داماد ہے، کزن ہوتے تھے نا۔ ایک دفعہ مولا علی یمن جاتے تھے تو مکہ سے باہر نکلے، علی نبی دونوں آگے آگے باتیں کرتے جاتے تھے اور باقی کے اصحاب 10-15 ان کے پیچھے تھے۔ گام کے باہر علی کو مولا علی کو جاتے ہوئے چھوڑنے کے لیے رسول اکرم آئے تو اصحاب ساتھ آئے، کچھ باتیں وغیرہ کی، سورج ڈھلنے لگا تو کہا اچھا یا نبی اب میں رخصت ہوتا ہوں، آپ اونٹ پہ بیٹھے اور چلے۔ تو مولا علی جب چلے گئے تو رسول اکرم ٹک ٹکی لگا کے علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کافی دور جب ہی چلے گئے، اونٹ اتنا سا چھوٹا سا نظر آنے لگا۔ پیچھے سے کسی اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا یا نبی اب تو علی بہت دور چلے گئے، اب چلو گھر چلیں۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، دیکھتے رہے۔ جب حضرت علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہورائزن کے اندر گم ہو گئے، ایک آہ کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں۔ یہ محبت علی کی، علی کی یہ محبت، اے اللہ جب تک علی واپس نہ آوے میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں، مجھے موت نہ دینا۔ اس کو تو پتا تھا کبھی مرنا ہے، لیکن سنایا کس کو؟ یہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو سنانے کے لیے۔ کبھی انہوں نے نہ سنا ہوتا تو آج میں بھی آپ کو نہ سنا سکتا۔ ہسٹری کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ اماموں نبیوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو کہی ہیں، وہ تو سب سمجھتے تھے۔ اگر وہ نہ فرماتے تو آج میں بھی آپ کو نہ کہہ سکتا۔ ان اصحابوں نے جب سنا کہ علی سے اتنی محبت، خانساسانی آپ کی پھوئی ہوتی تھی، بعضوں نے لکھا پھوئی زیادہ بہن ہوتی تھی، مگر حقیقت میں پھوپھی تھی۔ حضرت ابو طالب کی حضرت عبداللہ کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ ام ہانی کے گھر بہت جاتے تھے۔ ام ہانی کے گھر گئے تو حضرت ام ہانی نے بہت سواگت کیا، کہتی یا حضرت میں بہت خوش ہوں آج آئے آپ۔ ابھی ابھی مجھے ایک آدمی ایک چھوٹا سا پنچھی دے گیا، کوئی بٹیر ہوگا، ایک برڈ دے گیا، کہ وہ برڈ جب مجھے ملا تو میں نے حلال کر کے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ بیٹھو میں ابھی پکاتی ہوں۔ ام ہانی نے جلدی سے وہ پنچھی کو پکایا، بٹیر ہوگا، کبوتر ہوگا، چکن ہوگا، مگر کوئی ایسا اڑنے والا جانور، اس کو پنچھی کہتے ہیں۔ اس نے پکا کے نبی کے سامنے رکھا، پڑا رہا بڑی دیر، وہ بھی پنکھا لے کے بیٹھی، کہتی یا نبی کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیسے کھاؤں، تمہیں معلوم ہے ام ہانی میں اکیلا نہیں کھاتا۔ کہتی یا نبی میں نے روزہ رکھا وگرنہ میں آپ کے ساتھ کھاتی۔ اے اللہ جو مجھے سب سے پیارا ہے، جو تجھے سب سے پیارا ہے، تو اس کو بھیج تو میں کھانا کھاؤں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو باہر سے کسی آدمی نے کہا یا نبی حضرت ابو بکر آئے ہیں، فرمایا اس کو بولو باہر بیٹھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، واپس آیا اندر نوکر، یا نبی حضرت عمر آئے ہیں، فرمایا بٹھاؤ اس کو۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عبد الرحمان آئے، عبد الرحمان بن عوف، فرمایا اس کو باہر بٹھاؤ۔ ایسا 5-7 صحابی باہر بیٹھے رہے۔
حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا جب آئے تو کھڑے ہو گئے تو یا علی آپ ہی کی راہ دیکھتا تھا، اللہ کی قسم آپ کے بغیر حلق سے نوالا نہیں اترتا. کیا محبت علی کے ساتھ، یہ محبت. اور وہ باہر جو بیٹھے تھے جل مرتے تھے، یہ پریم دیکھ کے جلتے تھے. ایک دفعہ مسجد کے اندر رسول اکرم بیٹھے تھے. میں آپ کو چکار دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے سچویشن کا. مدینے میں جب رسول اللہ آئے، انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جب یہ مسجد بنائی تو مکہ کی طرف انہوں نے قبلہ رکھا. تو ایسا سمجھ لو کہ ادھر قبلہ رکھا. تو جب ادھر قبلہ رکھا تو قبلہ کے اس طرف ایک دروازہ نکال کے پیچھے کی سائیڈ میں اپنے لیے کوٹھڑیاں بنائیں، اور اس طرف ایک دروازہ نکال کے مولا علی کے لیے مکان بنایا. تو قبلہ کی سائیڈ میں علی نبی کے گھر آ گئے. تو یہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے سائیڈ میں اپنے مکان بنا لیے. دوسرے لوگ کون؟ جو ان کے کلوزسٹ کمپینین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف. ایسے انہوں نے سب نے بازو بازو میں یہ سائیڈ میں گھر بنا لیے. فرنٹ کھلا رہا، اوپر مکوٹی کی کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. یہ مکہ کی مسجد، مدینے کی مسجد نبوی کا چتار ہے. تو بہت دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو حضور اپنے بیڈ روم سے نکلے سیدھا مسجد میں. اسی طرح سے سب لوگ جتنے بھی آپ کے دوسرے آدمیوں اور صحابوں نے جو مکان بنائے ان کے بھی بیڈ روم ادھر ہی تھے. ادھر جب اذان ہوئے اس میں سے نکل کے چلے آئے. آپ کو معلوم ہے انسان ہر وقت پاک نہیں ہوتا. انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے شریر میں. تو یہ لوگ تو یوں ہی چلے آتے تھے. اور علی کے کوئی نہیں اٹھا. نماز لیٹ ہو رہی تھی. حضرت بلال کو فرمایا، اے بلال واپس کہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے اور علی کے سوا باقی سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالو، نہیں تو تمہارے اوپر عذاب اترے گا. سب لوگ کھڑے ہو گئے. عذاب کا نام سن کے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالے، سیل کر ڈالے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے، یا نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اکرم لال ہو گئے. وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر تھے. آپ نے فرمایا، اے عمر، ادھر سے یعنی اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے فرمایا، اے عمر ادھر سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. عمر نے گردن نیچی کر لی. سب کے دروازے بند ہو گئے. علی اور نبی کے دروازے کھلے رہے، کیونکہ یہ گھر علی نبی کا ہے، ابو بکر عمر عثمان کا نہیں. قرآن شریف ابو بکر عمر عثمان کے گھر نہیں اترا، قرآن شریف علی نبی کے گھر اترا. سب کے دروازے بند کیے. ایسی بے شمار باتیں رسول اللہ کے جیون میں علی کے لیے ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے اصحابوں کے دل تنگ ہوتے رہے اور ان کے دل میں علی کے لیے حسد پیدا ہوتا رہا. اللہ رسول کی محبت مٹ گئی، علی کے حسد نے جگہ کر لی اور اس وجہ سے ایمان نکل گیا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی تو یہ دو سسرے جن کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی جو حفصہ تھی وہ بھی نبی کی گھر والی تھی. جیسے ہی ان کے داماد نے آنکھ بند کی، یہ دونوں حضرت اٹھ کے چلے گئے بنی ثقیفہ کے سادہ جو بنی سادہ تھے اس کا ہال تھا ایک، جیسے کہ ٹاؤن ہال ہوتا ہے. وہاں جا کے انہوں نے جلدی سے یہ سوچ کے کہ علی تو پڑا ہے، علی تو نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے خلافت کی موومنٹ شروع کر کے لڑائی جھگڑا کر کے ٹرک بازی کر کے
حضرت ابو بکر کو 300 آدمیوں کے اندر، جس میں سے 150 تو بھاگ گئے، باقی 150 پونے 200 آدمی جو رہے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ الیکٹ کیا، چھاتی پھولا کے خلیفہ بننے کے بعد یہ دھوم دھام سے سرگس نکالا، اور آئے مولا علی نے جہاں حضرت رسول اکرم کو دفن کر دیا تھا، نبی کے گھر پہ آئے، چلو جنازے میں چلیں، ادھر جب آئے تو پتہ لگا نبی صاحب تو دفن ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کسی بڑے عالم کا جنازہ نکلے تو لاکھ آدمی ہوتا ہے، نبی کا جنازہ ہی نہیں نکلا، اور دفن کے اندر 6 آدمی تھے، 6 آدمی۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھو، آپ کبھی مذہب پڑھو، آپ ان کتابوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں، یہ بازار میں بک شیلف کے اندر آپ کو یہ کتابیں نہیں ملیں گی۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب میں سے نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہاں سے نکالا؟ میں نے بھی تو مسلمان کی کتاب میں سے نکالا، ہاں مسلمان کی کتاب میں سے نکالا، مگر ان کتابوں کو بند کر کے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسی کتابوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسماعیلیوں نے اسماعیلی مذہب کی مستقامت کو رکھا ہے۔ جب ادھر آ کے دیکھا نبی صاحب تو دفن ہو گئے، ہاتھ ملنے لگے، اے ہائے ہائے کندا ہاتھ ہانیندا جو ہاری ونجائیں وطر شاہ جو منجڑو تنی کھے جے کو سبڑے جاگن۔ صبح کیا ہے؟ مولا کا نورانی دیدار ہے۔ جن کو دیدار ہوتا ہے وہ لوگوں کو پشیمانی نہیں ہوتی۔ حیران ہو گئے جب یہ لوگ چلے گئے۔ مولا علی نے کمرہ خالی کرایا، 10 بائی 10 کا روم تھا، جس جگہ آپ کا پلنگ تھا کھٹیا، وہ اٹھا کے وہیں قبر کھودوائی، روم کے اندر قبر کھودوائی۔ مولا علی نے زمین پہ بیٹھ کے حسن حسین پانی لاتے تھے، اور حضرت بلال جو تھے وہ پانی ڈالتے تھے۔ مولا علی نے اپنی گود میں، اپنے کھوڑے میں نبی کے شریر مبارک کو رکھ کے غسل دیا، اور جن کپڑوں میں گزر گئے تھے انہی کپڑوں کو واپس پہنا دیا، اور خود مولا علی قبر میں اترے، نبی کی لاش مبارک کو، بدن مبارک کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی، قبر بن گئی، دروازہ بند کیا، چابی کھیسے میں ڈال کے مولا گھر چلے گئے۔ جب یہ لوگ آئے تو مولا تو جائے، چلے گئے گھر، بڑے پشیمان ہوئے۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ نبی گزر گئے۔ ارے وہ تو دفن بھی ہو گئے، گزر کیا گئے؟ یہ ساری بات مولا علی علیہ السلام نے 1 گھنٹے کے اندر کر ڈالی۔ کسی نے کہا قبر کھودو، ہم جنازہ نکالیں گے، ہم کندھا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہاں قبر کھودو، دروازے کی چابی منگاؤ، چابی تو علی کے پاس ہے، کون جائے گا علی سے مانگنے کے لیے؟ توڑ ڈالو دروازہ۔ تو ایک بہت بڑا ٹمبر اٹھایا، 8-10 آدمی لگ کے ٹمبر اٹھا کے لاتے تھے۔ کوئی اسماعیلی بچہ تھا وہاں، اسماعیلی کون؟ کوئی مولا کا مرید، بھاگا گیا، یا علی یا مولا۔ وہ لوگ دروازہ توڑ کے، قبر کھود کے رسول اللہ کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ مولا علی، آپ نے وہ کھانگے کی طرح کپڑا باندھا ہوا تھا کمر پہ، بدن مبارک ننگا تھا، اسی طرح اٹھ کے فوراً بھاگے، کپڑے نہیں پہنے، اسی طرح سے بھاگے۔ گھر کے باہر جب آئے تو مولا علی کو خیال ہوا کہ تلوار تو نہیں اٹھائی، ایسا نظر پھرائی تو ایک بہت بڑا ٹمبر کا ٹکڑا پڑا تھا، لمبا موٹا، آپ نے وہ اٹھا لیا، لکڑی اٹھا کے بھاگے۔ جب مولا علی کو دور سے لوگوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، سب ہٹ گئے۔ مولا علی نے لات ماری، دروازہ توڑ دیا، رسول اللہ کی قبر کے اوپر جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اس طرح جا کے بیٹھ گئے۔ غصے کے مارے
مولا مرتضی مشکل کشا کے منہ سے فین نکلتی تھی. آپ نے فرمایا کون آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی قبر کھودے گا؟ آؤ. لال لال آنکھیں، منہ میں سے فین جاری ہے، لکڑی ہاتھ میں ہے. آپ کی گرجدار آواز سے زمین لرز گئی، لوگوں کے کلیجے ہل گئے. بی بی عائشہ نے سنا، بھاگی بھاگی آئی، اپنے باپ ابو بکر کو کہتی ہے ابا جان ابا جان ابا جان، خدا کا واسطہ دیتی ہوں آپ یہاں سے سب لوگ چلے جاؤ، تیرے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی ابا جان نبی صاحب کہتے تھے اے عائشہ ایک دن ایسا آئے گا علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے گا، لکڑ کی تلوار ہاتھ میں ہوئے گی، اللہ کی قسم ساری دنیا بھی سامنے آئے گی، وہ سب کو فنا کر ڈالے گا. ابا جان دیکھو وہ مٹی کا گھوڑا، وہ رسول اللہ کی قبر ہے. ابا جان چلے جاؤ، منہ نیچا کر کے چلے جاؤ. آج تک رسول اللہ ادھر دفن ہے جدھر علی نے ان کو دفن کیا. علی نبی کو پیار کرنے والے ہم ہیں، سنی مسلمان نہیں. وہ تو خلافت کے پیچھے پڑے. مولانا جلال الدین رومی جیسا سنی تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کتے ہڈی کے اوپر لڑتے ہیں ایسا نبی کے اصحاب لڑتے تھے خلافت کے لیے. میرے شبد نہیں. اور اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو کفن دفن دیے بغیر اصحابہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے. ان کا مذہب آپ کو چاہیے؟ ان کا جنہوں نے نبی کو کفن بھی نہیں دیا اس کا مذہب چاہیے آپ کو؟ ارے شکر گزاری کرو پیروں کی کہ انہوں نے امام کی ہم کو شناخت بتائی. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ تم بڑے نصیب دار ہو کہ تم کو پیر نصیر دین نے، پیر صاحب دین نے، پیر فضل الدین نے، پیر شمس الدین نے حضرت امام کا گھر بتایا. اس پیر کے پاؤں دھو کے بھی پیئیں تو بھی ہم اس کا کوئی احسان اٹھا نہیں سکتے. ہماری چمڑی کا، ہماری اسکن کا بوٹ بنا کے کبھی پیر پہنے اس کارن سے کہ اس نے ہمیں امام کی شناخت بتائی، تو ہماری چمڑی کے بوٹ پہننے تو بھی ہم اس کا احسان پورا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. علی نبی کی محبت ہے. سیوا کیجئے علی نبی جی کی بھائی، جنوں تھی آوے دیر دین دنی کے دیش میں سکھ پاوے اپنوں جیو. علی نبی کی سیوا کرو. یہ علی نبی شاہ پیر ہے، یہی اللہ رسول ہے اور دوسرا کوئی نہیں. ان سے تمہارے دل کو دھیرج ملے گی، سکھ شانتی ملے گی. حضرت امام کی شناخت کرو دیندارو. حضرت امام کون ہے؟ وہ انسان نہیں، وہ ہمارے جیسا انسان نہیں، وہ عرش العظیم کا رہنے والا خداوند عالمین کی پاک ذات نورانی ہے. اس کے بدن کو مت دیکھو، دو چیزیں مکس مت کرو. نور کو بدن کے ساتھ مکس مت کرو. نور جو ہے وہ اور چیز ہے. اگر حضرت امام کا بدن نہ ہوئے
تو ہماری ہدایت کیسے ہو رہی؟ ہم کو کون دورونی دیوے؟ اس کا جو بدن ہے وہ پیر کی مثال ہے، اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ ہمارے لیے پیر کی مثال ہے۔ حضرت امام کے فرمان ہمارے لیے پیر ہیں۔ پیر کون بنتا ہے؟ پیر تیجے صاحب چھاپیا۔ حضرت امام اپنی فیملی میں سے بھائی کو یا بیٹے کو کہہ دیتے ہیں تم پیر، تبھی وہ پیر بنتا ہے۔ تو مولا کے مکھ سے جو شبد نکلے وہ پیر ہیں۔ ہندوستان کے اندر جب پیر تاج الدین کی وفات ہوئی، بہت برسوں تک کوئی پیر نہیں آیا، تو لاہور کی جماعت کے اندر سے میرے اس وقت کے اینسیسٹر سے مکھی شام داس، یہ بات کو میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں کہ جس کو 450 450 سال ہوئے، 10-15 آدمیوں کو ساتھ لے کے امام کے حضور میں پہنچے۔ امام مستنصر باللہ سیکنڈ جو تھے ان کا جامہ بدل کے مولانا عبدالسلام کے پاس آیا۔ جب ادھر پہنچے تو امام عبدالسلام نے فرمایا پیر مانگتا ہے کہ جی خداوند، ایک فندیات جواں مردی جو مولانا مستنصر باللہ کے فرمانوں کی کتاب ہے، جیسے کہ کلام امام مبین سلطان محمد شاہ کے فرمان ہیں، یہ اٹھا کے مکھی شام داس کو دی۔ مکھی، یہ تمہارا پیر۔ آنکھوں کو لگایا، سر پہ رکھا، اور ایران سے لے کے لاہور تک اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، کیونکہ سر کے اوپر پیر ہے، اور زمین پہ سویا نہیں۔ اس کو جب سونا ہوتا تھا تو کوئی دیوار کی یا کوئی جھاڑ کا ٹیکا لے کے سوتا تھا، مگر چوپڑی سر پہ ہوتی تھی۔ اس چوپڑی کو زمین پہ رکھنے نہیں دیا۔ 2.5 مہینے کا سفر ننگے پاؤں کیا۔ وہ پندیات جوان مردی ہے جس کو ہم پیر کی پٹھیوں میں پندیات جوان مردی دیکھتے پڑھتے ہیں۔ پڑھی ہے کبھی؟ پڑھو، وہ امام مستنصر باللہ کے فرمان ہیں۔ تو جو پیر ہے اس نے ہم کو مولا کا گھر بتایا۔ اس پیر کی طفیل ہمیں امام ملا، اور امام جو ہے اس کی شناخت کبھی دل میں آ گئی تو بس دینداروں اور کیا چاہیے؟ حضرت امام کی شناخت کیسے آوے؟ پیر نے کہا ایسا کرو، پیر نے فرمایا اس طرح چلو، 3 وقت کی دعا پڑھو، 10 وند برابر دو۔ دینداروں، جو 10 وند نہیں دیتا اس کی اندر کی آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی، کبھی نہیں کھلیں گی۔ اس کو جتنا چاہو سمجھاؤ، اس کو دنیا کے اندر بھی برکت نہیں ملے گی۔ اور کبھی مالدار بن بھی گیا، برکت کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ لاکھوں کروڑوں ملے اس کا نام برکت ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا جو لفظ ہے وہ مبارک میں سے نکلا، اور مبارک کہتے ہیں کوئی اچھی چیز جس سے فائدہ ہوئے اور ہمارے لیے بھلائی کی چیز ہوئے، اس کو برکت والی چیز کہتے ہیں۔ برکت کا مطلب بہت زیادہ نہیں۔ ہم بولے نا یا مولا اس کی روزی کمانی میں برکت دے، تو ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ کروڑ پتی بن جاوے، 10-20 کروڑ ڈالر مل جائیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ نہیں مومنو، ایک طرف 10-20 کروڑ ڈالر پڑے ہوئیں گے، لیکن کوئی ایسا غریب مومن شخص ہوگا اس کے جو 100 ڈالر ہیں نا وہ زیادہ قیمتی اور پاک ہیں، برکت والے ہیں، مبارک ہیں، اس کے لیے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے۔ بھلائی کرنے والی چیز کو برکت والی چیز کہتے ہیں۔ برکت کا مطلب ٹو مچ نہیں، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی۔ جو آدمی 10 وند نہیں دیتا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کے مال میں بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی۔ اس کا مال یوں چلے جاتا ہے، کبھی کوئی آدمی کھا جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، اس کے مال میں بھلائی نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ یوں تو کروڑوں ہیں۔ یہ جو ٹیلرز ہیں ہر روز کتنے لاکھوں ڈالر روز گنتے ہیں ان کے ہاتھوں سے، مگر پگار تو وہی 600-800 ڈالر ہے۔ یہ جو پیسہ وہ گنتے ہیں یہ اس کا نہیں، تجوری میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں، بینک بیلنس میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا نہیں، آپ کا پیسہ وہ ہے جو آپ نے کھایا اور یوز کیا، باقی تو چھوڑ کے ہم مر جائیں گے۔
پھر بال بچے کھائیں گے، کوئی انکم ٹیکس والا کھا جائے گا، کوئی دوسرا لے جائے گا. ہمارا پیسہ وہ جو ہم نے یوز کیا، اور وہ پیسہ جو دستبندی پیسہ ہے وہ بھلائی کے کاموں میں جاتا ہے. لیکن جس کی دستبند کی خرابی ہے اس کا پیسہ شراب میں جائے گا، جگار میں جائے گا، رنڈیوں میں جائے گا، بدفعلیوں میں جائے گا، لٹ پھٹ جائے گا. اس کی اولاد بھی اچھی نہیں ہوئے گی. ہمارا مذہب جو ہے، اس مذہب کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے مت بناؤ. مذہب جیسا پیروں نے دیا ہے اس کے پیچھے چلو تو دیکھو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. کالا روڑا ابھی گزر گیا 1932-33 کے اندر، 50 برس ہوئے نہیں ابھی تک. کالا روڑا کے اندر کیا تھا؟ غریب آدمی تھا. مگر جب وہ گزر گیا، امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا چوتھے آسمان کی اس کو خبر تھی. کالا روڑا کو چوتھے آسمان کی خبر تھی. ہمارے مذہب میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں. میں اپنی کینیڈا کی، لندن کی اور اسٹیٹ کی ملاقات کے اندر ایسے میں نے 5-6 جگہ آدمی دیکھے کہ جن کے ہاتھ چومے جانے چاہیے. میں تو ان کے پاؤں بھی چوموں. وہ ایسے عبادت والے ہیں، نام خام پتہ نہیں، آرڈینری آدمی ہیں، نہ وارث ہے، نہ کاؤنٹ ہے، نہ مشنری ہے، آرڈینری آدمی ہیں مگر عابد ہیں. عابد. ان کو پتہ لگتا ہے کہ کون آتا ہے. میرے سے باتیں ہوئی، مشنری صاحب آپ کو نیو یارک کے اندر فلانا سوال پوچھا گیا تھا. ہاں. اس کو پتہ لگا کہ نیو یارک میں مجھ کو فلانا سوال کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیسے پتہ لگا؟ کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا، ایسا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں. لیکن ہماری قوم کے اندر، ہماری جماعت میں ایسے عابد لوگ ہیں. اور الحمدللہ آپ کے اس گام وانکوور کے اندر بھی ہیں. دنیا کے اندر حضرت امام کے چاہنے والے ہیں. دینداروں، آپ آئے ہو اس مذہب کے اندر تو کسی دن مزہ تو چکھو. اور وہ مزہ آپ کو بیت الخیال کے بغیر نہیں ملے گا. لیکن بیت الخیال تک پہنچنے کے لیے 3 وقت کی دعا، چوکھی دستبند اور ہمارا اچھا کیریکٹر ہونا چاہیے. بھلا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ صبح عبادت کرے، یالی یالی کا جھاپ جپے تو کیا اس کو نور مل جائے گا؟ سارا دن سارا جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی دوسرے کا مال کھا جاتا ہے تو اس کو مولانا حضرت امام اپنا نور دے گا؟ ایک آدمی بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، لوگوں کو ہیر پھیر کر کے فریب دے کے اپنی کمیشن کی خاطر لوگوں کو پھنسا دیتا ہے، وہ آدمی پھر آگے مکھی کو دستبند دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ عالم ہو گیا یا عابد ہو گیا، اس کے دل میں نور آ گیا؟ مولا سب جانتا ہے. ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، حضرت امام سے نہیں چھپا سکتے. وہ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، وہ نیت تک کو جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. میں نے ایک جگہ بات کی 1974 کے اندر 73 میں جب مولا الیگزینڈرا میں آئے، یونان کا پاٹ بولا گیا. پیچھے 2 لڑکے، ماڈرن ٹائپ کے 2 لڑکے، وہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈز دیٹ لینگویج؟ جب ہی ان کی واری آئی، مہمانی لے کے گئے تو صاحب اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈز ایوری لینگویج. تو شوق لگا ان کو کہ اس کو پتہ لگ گیا. ہاں اس کو پتہ ہے. مولانا حضرت امام کے ساتھ ایک مسافری کے اندر ایرنگا گئے. ایرنگا کے اندر مولا کی پدرامنی چھوٹی تھی. صبح 10:30 پونے 11 بجے آوے، دھارمک کام کاج کرے اور پھر مکھی کے گھر پہ آ کے کھانا کھاوے، واپس دھارمک کام کاج کرے اور 2:30-3 بجے کے پلین میں بیٹھ کے ساتھ چلا جاوے ٹبوڑا. جماعت میں سچ پھرا. پتا تو تھا کہ مولا آنے والے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کل مولانا حضرت امام آئیں گے. جماعت خوشی ہو گئی، ڈانڈیا راس کھیلا گیا.
گھر جا کے ایک ودھوا بائی اور اس کی لڑکی دو جنیاں گھر جا کے کھانا پینا تھوڑا کھایا پیا. لڑکی کہتی ہے اماں کل حاضر امام آتے ہیں. ہاں بیٹی ہم لوگ کیسے نصیب دار ہیں. اماں مشنریوں کے وعظوں میں سنا ہے حاضر امام کو ککڑ کے یعنی چکن کے سموسے بہت پسند ہیں, تو میں چکن لے کے آؤں اور سموسے بناؤں. بس بس تیرے کو مکھیانی اندر گھسنے نہیں دے گی, تو چکن کے سموسے لے کے جائے گی کہاں. بیچاری چپ ہو گئی. ماں تو خیر سو گئی, تسبیح وغیرہ میں پڑ گئی. بیٹی کے دل میں ہلچال تھی. اس نے سوچا مولا تو سب کی امید پوری کرتا ہے, میری امید پوری نہیں کرے. ماں سو گئی. اٹھ کے گئی کوئی بازو والی پڑوسن کے پاس, اور رات کو اس کے پاس سے پوپو لیا, چکن لیا. اسی کے بوئی کو اٹھوا کے اس کو ذبح کروایا, صاف کروایا, گھر پہ لے کے آئی. پڑ بنائے, اس کا کیما بنایا, اور اس نے یہ سب چیزیں تیار کر کے اتنی دیر میں تو صبح ہو گئی تھی رکھی. اس نے سوچا کہ جب ہی مکھیانی کے گھر پہ مجھے چانس لگے تو وہاں جا کے میں اس کو تلوں. صبح ہوئی تھی, گئے جماعت خانے, ماں بھی تھی. جماعت خانے جا کے سب لوگ جب ہی چلے گئے, یہ لوگ صاف صفائی کرنے والے تھے, جھاڑو نکالتے تھے روز. تو مکھیانی نے بڈھی کو بلایا, اماں ایک کام ہے. مکھیانی ماں کیا حکم ہے. دیکھو مولا آتے ہیں, میرے کو ایئرپورٹ جانا ہے, تو تم ایسا نہ ہوئے میرے گھر پہ آؤ مدد کرنے کے لیے. بیٹی سن کے بہت خوش ہو کہ چلو دروازے تک تو پہنچے. ہاں مکھیانی ماں کیوں نہیں, ہم تو بہت نصیب دار ہیں, بس تو تم صبح 9 بجے آ جانا. بس آ گئے. یہ بھی چھپا کے سموسے لے گئی. مکھیانی ماں تو تیار ہو کے جب ایئرپورٹ پہ چلی گئی, اس نے تو کڑھائی کے اندر سموسے ڈالے اور تل کے اچھی چاندی کی پلیٹ کے اندر مولانا حضرت امام کے لیے جو مین ٹیبل سجایا گیا تھا اس کے سینٹر میں رکھ دیا. سب چیزیں سجی سجائی پڑی تھی اوپر رکھ دی. بس آرام سے بیٹھ گئے. مولا جب ہی دھارمک کام کاج آدھے پورے کر کے واپس آیا پروگرام کے لیے, 12:30 پونا 1 ہوا تھا. مولا جب آئے تو سب سے پہلے آ کے مین ٹیبل کے اوپر ایسا نظر پھرائی, جا کے صوفہ کے اوپر بیٹھ گئے. مکھی نے بولا خداوند تھوڑا جوس دوں. ہاں فریش اورنج کا مولا نے جوس پیا. باتیں چیتیں کرتے رہے, تھوڑی سی جوک بھی کرتے رہے. 10 منٹ کے بعد مولا فرمایا اچھا ابھی ہم لنچ کھائے کیونکہ جماعت خانے واپس جانا ہے. بھلے صفا سنبھا دیا, ادھر ہی لے کے آؤ. تو سیویاں لے کے آیا, دوسری چیزیں لایا. تو مولا کہتے ہیں مکھیانی کو ویئر آر دی سموساز. تو مکھیانی کو تو ایسا ہوا ایک بڑے سے بڑی چیز بھول گئی. کہتی خداوند آئی ایم ویری سوری, دیر آر نو سموساز. نو دیر آر سموساز, آئی ہیو سین جسٹ ناؤ. صاحب خود اٹھے, اٹھ کے سینٹر میں سے پلیٹ اٹھائی, اپنے پلیٹ کے سامنے رکھا. سب سے پہلے اس نے یہ سارے سموسے 10 کے 11 سے پورے کیے. پھر دوسرا کھانا کھایا, چھوڑا بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ جرا مل سکے. میرا مولا سب کچھ جان. علی نبی کا راج ہے. اس علی نبی کو سمجھ کے, اس سے محبت کر کے, جیسے رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ دیکھو میں علی سے کتنا پیار کرتا ہوں. ایک لڑائی تھی, خیبر کی لڑائی تھی, اور خیبر وہ قلعہ تھا کہ 1000 برس سے یہودی اس میں رہتے تھے. بڑے بڑے راجہ بادشاہوں نے ٹرائی کی, وہ قلعہ کبھی کسی نے فتح نہیں کیا. اور انہوں نے اشکرامنی دی اور اسلامی لشکر نبی کی کمانڈ کے اندر گیا.
حضرت رسول اکرم کے منہ سے نکلا کہ انشاءاللہ 40 دن کے اندر یہ قلعہ ہم فتح کریں گے. کچھ اصحاب ہنستے تھے، آپس میں کہتے تھے 40 دن کیا 40 برس میں بھی کچھ نہیں ہوئے گا، یہ قلعہ 1000 برس سے ہے، کوئی فتح نہیں کر سکا. رسول اللہ کے اصحابوں کے اندر بے ایمان لوگ تھے، اور یہ چیز قرآن شریف میں لکھی ہے. اے نبی، بہت سے ایسے تیرے اصحاب ہیں کہ جو تیرے نہیں نہ میرے ہیں. ہپوکریٹ ہے، منافق ہے. 39 دن ہو گئے، قلعے میں کچھ نہیں ہوا، اور قلعے کے اوپر چڑھ کے یہودی لوگ تالیاں بجائے، ہنسے. 39 دن ہو گئے. رسول اللہ کو ساری رات چنتا رہی. صبح اٹھ کے جب یہ بڑی چنتا ہوئی تو جبریل نازل ہوئے، فرمایا اے نبی پکار کرو، پکار کرو، علی کو بلاؤ. جبریل آ کے کہتے ہیں یا نبی علی کو بلاؤ، تمہاری مشکل وہ دفع کرے گا. ساری دنیا کو اپنے مریدوں کو سکھاتے رہے کہ مشکل میں اللہ کی مدد مانگو، اور خود اللہ کو چھوڑ کے علی کی مدد مانگتا رہا. تو کیا رسول اللہ نے گناہ کیا؟ رسول اللہ نے کفر کیا؟ اللہ کو نہیں کہا یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، علی کو کہتے یا علی اغثنی، یا علی ادرکنی، اے علی جلدی آ، میری فریاد سن، میرا کام کر دے، میری مشکل دور کر دے. اللہ کو نہیں پکارا، علی کو پکارا، اور علی نے آ کے اس کی مشکل دور کر دی، قلعہ فتح کر دیا. ناد علی بھی جبریل نے آ کے سکھائی. ناد علی، علی کی پکار کرو. مظہر العجائب، جو عجائبی باتیں کرنے والا دھنی ہے، اس کی قوت وہ ہے کہ وہ عجائبی چیزیں کرتا ہے. تجدہ مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، اور وہ ایسا ہے کہ وہ تمام مصیبتوں مشکلوں کو دفع کرتا ہے. تو یہ اشارہ ہے اے علی تم اپنی قوت سے میرے سب جتنی بھی مصیبتیں ہیں دفع کر دے. کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، واسطہ ہے تیری امامت کا. اے علی تجھ کو تیری امامت کی قسم دیتا ہوں، میرے تمام غم، میرے سب دکھ جو ہے اپنی طاقت سے دور کر دے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. حق تو پاک تو بولو باد شاہ مہربان، رب تو رحمان، تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. جن پیروں نے ہمیں مذہب سکھایا وہ علی کو کہتے ہیں رب بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے. ہماری آنکھوں میں شناخت ہونی چاہیے. نصیری کے ساتھ مولا مرتضی علی مسافری پہ نکلے. مناقب مرتضوی جیسی مشہور کتاب ہے اور اس کا لکھنے والا سنی ہے، شیعہ نہیں. یہ واقعہ اس میں لکھا ہے. مولا علی مسافری پہ گئے، نصیری ساتھ تھا، کچھ بھیٹے تھے، بکرے تھے، اونٹ تھے، مال تھا. ایک رستے میں ندی آئی، بڑی زور شور کی ندی تھی. نصیری کو فرمایا جا ندی کے کنارے جا کے آواز لگا
اے کرکرا، جب کوئی باہر نکلے تو پوچھو کہ ندی کا پانی کدھر تھوڑا ہے تاکہ میرا پیٹ پسار ہو سکے۔ جا کے جب ایک کرکرا کی آواز لگائی تو بہت سے مچھلیاں نکلیں۔ ایک نے کہا کہ کون سا کرکرا؟ واپس آیا ہے، یا علی کون سا کرکرا؟ فرمایا کرکرا فرفرا۔ واپس جا کے آواز لگائی، پھر بھی بہت سی مچھلیاں نکلی لیکن پہلے سے تھوڑی۔ بھئی کون سا کرکرا فرفرا؟ اس کے دادا کا نام بتاؤ۔ واپس آ کے فرمایا جا پوچھ، کہو کہ کرکرا فرفرا بن مرمرا۔ ایک بڑا مچھ نکلا، کیا ہے؟ کہتا ہے میرا پیٹ کہتا ہے پانی کدھر کمتی ہے، ہم کو بتاؤ تاکہ ہم پسار ہو سکیں۔ بے وقوف، پانی میں رہنے والی مخلوقات کے باپ دادا کا جو نام جانتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پانی کدھر کم زیادہ ہے۔ واپس چلا گیا پانی میں، لیکن نصیری کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت امام مرتضی علی علیہ السلام کا نور، مولانا مشکل کشا کا نور، مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھ کے فرمایا ہے کہ نصیری نے حضرت علی کے پاس آ کے کہا یا علی تم خدا ہو، تلوار نکال کے گردن نکال ڈالی، واپس اس کو زندہ کیا تو کہتا ہے یہ تو اور بھی ثابت ہو گیا، مارنے والا بھی تو ہے، جلانے والا بھی تو ہے۔ ایک نے مارے شاہ ایک نے تارے، ایک نے ہری ور آلے، ہری انت انت ہری انت جو سامی شایانت جو انت تو ہی جانے۔ ایک کو مارتا ایک کو جلاتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے لکھا ہے، کچھ لوگ کہیں گے آج یہ ماڈرن زمانے کے اندر 1979 میں ایسی گپیں نہیں چلتی۔ بائبل کبھی پڑھی؟ بائبل پڑھی؟ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہ بڑے بڑے پروفیسر ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہنے والے اس بائبل کے اندر کہ جس کے اندر بھونڈی گندی باتیں بھی ہیں اور اس کے اندر گپیں اتنی ہے کہ بات چھوڑ دو، مگر اس کو سینے سے لگا کے گاسپل کے طور پہ 2000 برس جونی کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا بھر کے اندر جتنی بائبل گھوم رہی ہے، بائبل جتنی سپریڈ ہوئی ہے، آج تک کوئی دوسری کتاب اتنی نہ بکی ہے نہ سپریڈ ہوئی ہے، اور ان کنٹریز کے اندر بائبل پڑھی جاتی ہے۔ مذہب جو ہے اس کو اپنی من کی لاجک کے اوپر سے تپاسو مت۔ ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، کبھی چیلنج کیا ماں کو؟ کس نے چیلنج کیا؟ ہے کوئی اونچا ہاتھ کرنے والا؟ ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے اور ہم نے کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا۔ ہم نے مذہب اپنی مرضی سے لیا ہے، حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور پھر مذہب کے اندر ہم اس کے اندر سے پورے نکالتے ہیں، کچرے ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کی کتاب پڑھ لی، کسی کی کوئی بات سن لی، لوگوں کو دیکھ کے ہم اپنی ماں کے اوپر عیب لگانا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری ماں، روحانی ماں، گر پیر صدردین ماں باپ، گر پیر مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ۔ پیر بھی یہ ہے، اگر گنان جھوٹے ہیں حضرت امام جھوٹا ہے، اگر مذہب جھوٹا ہے تو حضرت امام جھوٹا ہے۔ اپنا جو مذہب ہے وہ مذہب ایمان کے اوپر ہے۔ دارالسلام کے اندر بلی گرام ایک دفعہ آیا، میں اس کا لیکچر سننے کے لیے گیا۔ میری عادت ہے، میں ہر قوم کے آدمی ان کے لیکچر سنتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، چرچوں میں جاتا ہوں، وعظیں سنتا ہوں۔
بلی گرام آیا، بڑے حساب آدمی تھے، اس کے سامنے جا کے میں نے کہا بلی گرام کو، میں ایک مسلمان ہوں. میں نے نہیں کہا کہ میں آغا خان کا مشنری ہوں، میں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں. کرسچن ہونے کے اندر مجھے کوئی روک ٹوک نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ایک دو باتیں ہیں مجھے کہنی ہے. فوراً کہتا ہے دیکھو بھائی، مذہب ہے وہ ایمان کی بات ہے. یو برنگ فیتھ، اف یو ہیو فیتھ دین ایوری تھنگ از آل رائٹ. لاجک اینڈ ڈیبیٹ از ناٹ فار ریلیجن. بات بھی سچ ہے. تو کیا ہم کو سوال نہیں کرنے چاہیے؟ بلی گرام کداچ منع کرے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، سوال کرو، ضرور کرو، کیوں نہیں. مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے، ماں باپ نے پہلے ہی فرمایا کہ تمہارے بچے تمہیں پوچھیں گے، ان کو جواب دو. دل کے اندر جو اٹھتا ہے اس کو ضرور سیٹسفائی کرو. ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن پہلے بیسک چیز یہ ہے کہ فیتھ ہونا چاہیے. لیکن جس آدمی کے دل کے اندر ایمان نہیں، حضرت مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ مت کرو، کیونکہ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی. تم ٹارچ لے کے آنکھوں میں مارو گے، وہ نہیں سمجھے گا. ایمان پہلے ہونا چاہیے. حضرت امام کو مانتے ہو؟ ہاں. اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں. رسول کو مانتے ہو؟ ہاں. ابھی بات کرو، آؤ بات کرو، جو چاہو پوچھو. لیکن اگر یہ پوچھا جائے اللہ کہاں سے آیا، البتہ چھوٹے بچے 7-8 برس کے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے. لیکن وہ بچے جو 7-8-10 برس کی عمر کے اندر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا، اس سے پہلے کون تھا، تو وہ مات پتا کا قصور ہے. ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن یہ ہے دینداروں کہ جب ہی بولنا سیکھتا ہے بچہ 1-1.5 برس میں، تو ماں اس کو یالی بپا سکھاتی ہے. ایک ڈھولکی کے ساتھ شادی کر کے بھلے اس کو اسماعیلی بھی بنا لو، ہماری بیٹیاں ہیں، بھلے ہمارا مذہب کھلا ہے، لیکن وہ بچے کو یالی بپا سکھائے گی، پہلے خود نہیں سیکھی. اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے حضرت امام کی محبت سکھاؤ، اس کے دل میں ایمان کا بیج ڈالو، تو 8-10 برس کی عمر تک پہنچ کے وہ بچہ یہ سوال نہیں کرے گا. لیکن یہی سوال کبھی 20-25 برس کے آدمی کے منہ سے نکلا، اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. ڈیبیٹ مذہب کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے، ناٹ ڈیبیٹ.